شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو، ہنس کر اس کا استقبال کرو، مسکرا کر اس کا جواب دو۔ اب گھر میں آیا بیچارہ تھکا ہوا، دیکھا عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے سکڑے ہوئے ہیں، ایک پیچھا باہر جا رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے، اور بال بکھرے پڑے ہیں، کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے۔ ارے تجھے معلوم ہے کہ 5 بجے میرا شوہر آفس سے آتا تو 4 بجے تک تو نے کام کیوں نہیں سمیٹے؟ اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبو میں، اچھے میک اپ میں کیوں نہیں کیا؟ اب وہ سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں، تھکا ہوا ہوں، کچھ سکون حاصل کروں۔ گھر میں گیا، دیکھا یہ تو بھنگن بنی بیٹھی، غصے میں آیا گا، طلاق طلاق طلاق۔ اس سے تو اچھا میری آفس والی تھی، کم سے کم بنٹھن کے بیٹھی تھی۔ پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر، کیوں آئے گا؟ 10-9 بجے کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس؟ گھر میں آتا تم بھنگن بن کے رہتی ہو، تو پھر آفس والی ہی کو نہ پسند کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہو، زچگی کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر، تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے، آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے، تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے، تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے، وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا، اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو۔ سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، آگ جل رہی ہو، روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو، اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر، روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی، اس کے ارمان کو پورا کرو گی، اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی۔ اس میں نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو، تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی، تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی۔ زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو، ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے، یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی، زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی آپ کی، پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی، پوری زندگی پہ۔ سنا ہو قصہ، ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ حق تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں۔ ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں، مصلی ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا، ایک تم پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے پیر دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں۔ کیسے دیکھا؟ کا مصلی بچھایا تھا۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بیوی نے کہا ہاں تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا۔ ہاں، ہوا میں اڑ رہا تھا نا۔ ہاں، وہ میں ہی تو تھا۔ اس کا شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھٹ سے کہتی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں، پھر کبھی نکال دی۔ ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی، جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں،
صبح آنکھ کھلی ان کی, کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو. جیسی پیر صاحب گئے, پیر صاحب کے گھر مرید گیا, اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا, اندر آوازیں آ رہی ہیں, تڑا تڑ تڑا تڑ. اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں. اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہیں پیر کو. وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا, میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں, 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے. یہ بیچارہ جانے لگا, پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر. ادھر آؤ. کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار, آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے, لیکن اب موڈ خراب ہو گیا میرا, میں جا رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار, ارے بتاؤ نا کیا ہوا, کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب, رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے, وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے, وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے, اور آپ مست ہیں, دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں, جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں, یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں, اپنی اتنا برا حال آپ کا. تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا, خواب میں ہی تھا. کہ خاک تم تھے, یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو میں تھا. کہہ رہے سنو تو پہلے, تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں وہ بالکل صحیح دیکھا, وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے, لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا میں کیا جانوں. کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں, اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے. پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا. وہ کوے اور کبوتر والا چٹکلا سنے ہیں نا آپ, ایک شکاری کے جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی پھنس گیا. تو کوا بھی رو رہا تھا کاں کاں کاں, کبوتر بھی گڈر 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 پھنس گیا. تو کوے کو غصہ آیا, کوے نے کہا چپ, گڈر گو کرتے کرتے کان پکا دیے میرے. تو کبوتر بولا تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے, تو نے تو میرے کان پکا دیے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کبوتر بولا ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو حلال ہوں, اور یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو نے کاؤں 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 کر کے میرے کان کائے پکا دیے. چپ. کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. کبوتر بولا مجھ سے زیادہ پریشان ہوں؟ ارے تو حرام ہے, تو یہ تو جال سے نکال کے اڑا دے گا شکاری, تیرا کیا کرے گا؟ یا پنجرے میں بند کر دے گا تو کھانا پانی دے گا, تو کٹے گا تھوڑی, ہمیں تو کٹنا ہے. کوا بولا چپ, کٹنا ہے. یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے, یہ ایک مولوی صاحب کا جال ہے جس میں ہم پھنسے ہیں. کبوتر بولا کیا کہ ہاں. تو کبوتر نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا جال ہوا تو کیا ہوا؟ کرے مولوی پہ کوئی بھروسہ نہیں, کب کوے کو بھی حلال کا فتویٰ دے کے کاٹ کے کھا جائے. میں تم سے زیادہ پریشان ہوں, مولوی کبھی ہار مانتا نہیں, پتہ نہیں کب فتویٰ دے دے کوا بھی حلال ہے, یا یہ کہہ دے کالا کوا حلال ہے, یا یہ کہہ دے کہ 2 پیر والا کوا حلال ہے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے اور ہم کو کاٹ کے کھا جائے. مولوی پیر کبھی نہیں ہارتا, کبھی نہیں, سب پریشان ہیں ان سے. تو وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری. یہ 4 کام جو عورت کر لے, امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت 5 وصامت شهرا واحسنت فرجا واطاعت بعلها, جو عورت یہ 4 کام کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے, فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاء, ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے اللہ کی نیک بندی, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا, تو جس دروازے سے انٹری پانا چاہے پا جا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں.
میری ماں بہنوں، لو تمہارے لیے یہ 4 کام کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت میں انٹری مل رہی ہے تمہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، شوہر کی اطاعت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، اچانک آپ نے ایک سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم لوگوں میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے تو سب رکھتے تھے۔ اے صحابیوں بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ لوگوں روزہ رکھنے میں ابو بکر آگے نکل گئے۔ اب دوسرا سوال بتاؤ، من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم لوگوں میں سے آج کسی مسکین کو کھانا، کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، دوبارہ ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابو بکر میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا ہوا تھا، میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں، اس لیے میرے دروازے پر ایک بھوکا آدمی آیا، مسکین آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیا۔ آپ نے کہا لوگوں ابو بکر کھانا کھلانے میں بھی آگے نکل گئے، بیٹھو۔ تیسرا سوال آپ نے پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم لوگوں میں سے کسی مریض کی عیادت کرنے کون گیا؟ کیا تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں کوئی مریض تھا، کوئی بیمار ہے جس کی عیادت تم نے کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، تیسری بار بھی ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے گاؤں میں فلاں فلاں بیمار تھا، آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی، یہ تیسرے کام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے۔ اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ من تبع منکم اليوم جنازتن، آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے، نماز جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کے کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو، قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا، چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میرے یہاں کسی کی مٹی ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گیا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بلکہ میں قبر میں بھی اترا، میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی، میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وجبت علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، ایسے شخص کو اللہ ہر حال میں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کے لیے؟ جنت میں جانے کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے، راستہ۔ آئیے میری ماں اور بہنوں تمہارے لیے ایک راستہ اور بتاتا ہوں۔ اے بھیا جس کو جانا ہو تو جلدی نکلو یار، بیچ میں ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟ کھڑے ہو گئے ہو، ہمیں معلوم ہے اب چائے کی لوک لگی ہوگی یا پیشاب لگا ہوگا، بابو پینٹ میں جیب میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ شاہ رخ خان جا رہا ہے، نکالیں۔ سنیے میرے بھائیو، جاءتنی سائلہ، جنت میں جانے کا ایک راستہ میری ماں بہنوں تمہارے لیے۔ اللہ کے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے گھر میں یہ دونوں بچے بھوکے ہیں۔
کئی دن سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری کی روایت، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اتاری اور میں نے اس مانگنے والی کو وہ کھجور دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور ٹکڑے کھا لیے اور اس ماں نے صرف پانی پیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ تو ہے بخاری میں، یہ تو ہے بخاری میں۔ مسلم میں یہ ہے کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، یہ سنیے یہ بڑا دردناک ہے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مانگنے والی نے جب مانگا تو میں 3 کھجوریں اٹھا لائی۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دے دی، دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی۔ ایک کھجور جو میرے پاس بچی میں اس کو کھانے جا رہی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، جیسی وہ عورت اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی، بچے بھوکے تھے، اپنی اپنی کھجور کھانے کے بعد وہ ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ماں یہ مجھے دے دو۔ ماں کی ممتا لاڈ میں آ گئی، جوش مارنے لگی، ماں خود بھوکی رہ گئی، لیکن اس نے کسی ایک بچے کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا۔ مسلم میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور بخاری میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور مسلم کے اندر 3 کھجور تھے، ایک ایک دے دیا، ایک اپنے لیے رکھا، لیکن بچوں نے جب جھپٹا تو ماں نے اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا، اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو، یعنی بچوں کے حصے میں 1.5 کھجور آ گئی، اور ماں خود بھوکی رہ گئی۔ پانی پیا حضرت عائشہ نے دیا اور وہ چل دی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتا دیا، ایسی ایسی عورت تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اے اللہ کے رسول وہ 3 کھجوریں میں آپ کے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ بھوکے آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی، لیکن اس بچوں کی بھوک ہم پہ دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی۔ کہا بہت اچھا کیا عائشہ۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو 1 کھجور دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی تھی، جیسی وہ منہ تک لے گئی بچے اس کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اے اللہ کے نبی ماں نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس نے بچوں کو کھلا دیا ہے؟ ہاں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ ہاں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ عائشہ جو عورت خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس آزمائش میں پوری اترتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھٹکنے نہیں دیتی ہے، خود بھیک مانگ کر کھلاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیک نہیں مانگنے دیتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی رہتی ہے۔ جانتے ہو عائشہ اس عورت نے ایسا کر کے کیا کیا؟ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آزمائی گئی ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے والی، اپنے بچوں کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنے والی، اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والی عورت قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ میرے بھائیوں، ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پن میں کوئی بچہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ ایک بچے کی عمر 2 مہینے کی، انتقال کر گیا، 5 مہینے کا انتقال کر گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، انتقال کر گیا۔ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 4 سال 5 سال کا بچہ، 7 سال تک کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب باپ نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ قیامت کے دن ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں، صغارہم دعامیس الجنہ، ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور بلا روک و ٹوک یہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں روحیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روک لو، اے فرشتوں روک لو،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، کسی کا 1 سال کا، کسی کا 2 سال کا، کسی کا 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، میں نے ان کے بچے چھینے۔ جاؤ اے فرشتوں، جنت سے ان بچوں کو لے کر آؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرا دو۔ ایک بار یہ حق بنتا ہے، دنیا میں یہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور ان کے بچے ان کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے، یہاں ان کو ملا دو۔ جنت سے جیسے ان بچوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم اپنے ماں باپ سے مل لو، وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے، کافی دیر تک اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے، پھر حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہ کہیں گے اے فرشتوں میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارے رب کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ دنیا میں بہت بد عمل تھے، نیک کام نہ کیا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، لم يفارقها، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ رکھا، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر رہا ہے، اے اللہ جب آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ مجھے کیوں کیا؟ اے اللہ میں اتنا بد نصیب کیوں، نہ تو دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے نہ آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ مل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں ان معصوم نونہال بچوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا ہے، جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں تم اپنی تمنائیں لے کر آئے ہو، جاؤ تم اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو جنت دے دی ہے، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ، ہاتھ پکڑ لو اپنے ماں باپ کا اور جنت میں لے جاؤ۔ لیکن کون سے بچے؟ جن بچوں کے انتقال پر جن کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور جن کی ماؤں نے صبر کیا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں روئی ہوں گی، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، الٹے سیدھے جملے نہیں بولے ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا، نوحہ نہیں کیا ہوگا، گریبان چاک نہیں کیا ہوگا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے تھے، اور بھی بہت سے راستے ہیں، میں نے تو ابھی شارٹ کٹ میں اتنے راستوں پہ میں چل سکا، 2 گھنٹے کی تقریر میں میرے بھائیوں کنٹینیو کئی راتیں جاگتے ہوئے ہو گئی، اس لیے اب میری ہمت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ زکوٰۃ و خیرات، صدقہ اور مدرسوں میں دان دینا، یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ آؤ اور بڑھ چڑھ کر مدارس اسلامیہ میں صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کر اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیجئے اور جنت کے حقدار بنیے۔ یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے ہیں جانے کے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے اور مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری کو سنبھالیے۔ اردو تو ختم ہو چکی ہے ہمارے انڈیا سے، اگر ہم نے عربی مدرسوں کا ساتھ نہیں دیا تو عربی بھی ختم ہونے کی پلاننگ چل رہی ہے، عربی بھی ختم کر دینے کے منصوبے چل رہے ہیں، اور یہ سب سرکار کی آنکھ کے نیچے ہو رہے ہیں، ناک کے نیچے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین کے
اندر ان کے روحوں کو جگہ عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.